ہم اپنے سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے یہ طے کر لیتے ہیں، کنفرم کر لیتے ہیں کہ شاید روحانی طور پر بھی ہم اتنے ہی ہیں جتنے مادی طور پر ہیں۔ ہم اپنی حکومت، سرمایہ، اقتدار، تعلقات کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا لوگوں پر رعب ہے، رعب داب ہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم ایسے ہی ہیں۔ تو دنیا میں بہت وزنی لوگ خدا کی درگاہ پر اتنے ہی ہلکے ہیں، بے وزن ہیں۔ اس لیے فرمایا وزنی لوگ جمع ہو جائیں، جب ہم ان کو تولیں گے تو نہایت ہلکے نکلیں گے۔ اور نہایت ہلکا نکلنے کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی بہت بڑا بنتا ہے، لیکن جب اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو شور ڈالتا ہے۔ اس شور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وزنی نہیں، یہ تو ہلکا آدمی۔ اس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کام کے لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، وَتَبْقَى الْحُصَالَى، اور بھس رہ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بڑا سستا بکتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک طرف سے اسے آگ لگائی جائے تو پورے کا پورا ڈھیر ہی جل جاتا ہے اور تھوڑے ہی وقت میں جل جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو بھس کا کیا رخ ہوتا ہے، جدھر ہوا لے جائے ادھر اڑتا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہلکے ہیں، ورنہ ہم نے اپنے دماغ پر دباؤ دے کر یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بہت وزنی لوگ ہیں، ہم بہت ہلکے ہیں۔ ہم تو ایک وسوسے کی مار ہیں، ایک شکل و صورت کی مار ہیں، بلکہ ایک کھانے کی پلیٹ کی مار ہیں۔ ہم تو ایک دسترخوان کی مار ہیں، بلکہ ابلیس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی ذریت میں سے کسی ایک ادنا اور حقیر، اس کی تھوڑی دیر کی صحبت کی مار ہیں۔ ادھر سے ادھر لے جائے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا۔ پیغمبروں کے ساتھ دینے والے لوگ اتنے کمزور نہیں تھے، بہت مضبوط ہوتے تھے، حتیٰ کہ جان دینا آسان نہیں ہے، جان تو ہتھیلی پہ تھی، اگر وہ چاہیں تو ابھی لے لیں۔ مال ان کا ہتھیلی پہ تھا۔ یہاں کئی ہیں نا جو عشق رسول میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ رسول کے مشن کے لیے کچھ مال دو گے تو جان نکل جاتی، وقت دو گے جان نکل جاتی، کچھ محبت، جان نکل جاتی۔ جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب مطلوبہ چیز مانگی جائے تو جان نکل جاتی۔ تو انہیں آپ کی وہ جان نہیں چاہیے، انہیں آپ کی جان چاہیے جو کہ مال ہے۔ جس دور میں امت رسول بھوکی ہو، اس دور میں رسول کو لوگوں کی روح نکالنے سے اور ان کی جان دیے جانے سے یا جان قربان کرنے سے غرض نہیں۔ اس دور میں رسول کو غرض ہے کہ بھوکوں کو کھلاتا کون۔ ایک وقت تھا جب اسلام کو ضرورت تھی پوری دنیا میں اس کے پیغام کو پھیلانے کی، جہاد ضرورت بنی۔ اس دور میں افضل ترین بات گھوڑا دوڑانا تھا۔ پھر اب وقت آ گیا ہے کہ اس امت کو مجموعی طور پر شعور کی، علم کی، حکمت کی ضرورت ہے۔ تو اب رسول کی چاہ کیا ہوگی؟ اس امت کو ضرورت ہے زوال سے پھر عروج کی طرف جانے کی، تو وہ عروج کیسے آئے گا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اچھا، زوال کے اسباب کیا تھے؟ تو اب رسول کیا سوچتے ہوں گے؟ ہم سب مانتے ہیں کہ رسول کریم کو اس امت کی خبریں دی جاتی ہیں، تو انہیں ہماری کیا خبر دی جاتی ہے اور وہ ہم سے توقع کیا رکھتے ہیں اس دور میں؟ تو ہم بہت ہلکے ہو چکے ہیں، بے وزن ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنا احتساب کریں، اور یہ احتساب ہی سارے اللہ والے کرتے آئے ہیں، پتہ نہیں اب لوگوں نے فیض کیا سمجھ رکھا ہے۔ فیض کسے کہتے ہیں؟ بکریاں بڑھ جائیں، بھیڑیں بڑھ جائیں، مرغیاں بڑھ جائیں، یہ فیض ہوتا ہے۔ پیغمبروں کو تو اس کام سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک لہجہ میں ریوڑ کے ریوڑ دے دیتے ہیں، ایک لہجہ میں پورا ریوڑ صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیا حیثیت ہوگی؟ تو ان کے ہاں جس چیز کی حیثیت ہے، وہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو بتائے کہ مجھے یہ ملا ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم صبح کے وقت کہیں اڑ رہے ہوتے ہیں، شام کو کہیں اور چلے۔
ایک فون کال آ جائے تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اپنا اپنا احتساب کر لیں سب لوگ کتنے وزنی ہیں، اس دن سے پہلے جب ان کو تولا جائے گا اور یہ بے وزن نکلیں گے۔ پہلے بزرگ لوگوں میں سے کسی کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جس میں ایک عبارت بڑی عظیم ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمام عمر تو یہ سمجھتا رہا کہ تو بڑا وزنی ہے، لیکن جب ہم نے تجھے تولا تو تو ہلکا نکلا۔ اور کب وزن کرتے ہیں؟ جب بوجھ ڈالتے ہیں، اس وقت وہ شور ڈالتا ہے، تو چونکہ ہلکا ہوتا ہے اس لیے شور ڈالتا ہے، وزنی ہوتا تو ٹھہر جاتا، شور نہ ڈالتا۔ لوگ ہلکے شور ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس جہان میں 100% 100% خوشی کبھی نہیں رہی۔ لا عیش دائم، کوئی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ کوئی تصوف کا بیانیہ یا یہ کوئی مذہب کی فلسفی نہیں، عالمگیر حقیقت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمگیر سچائی ہے کہ کوئی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو آپ دل میں رکھیں تو آپ وزنی ہونے شروع ہو جائیں گے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اوور کریکٹر نہیں ہوں گے، وزنی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو وزن بڑھائیے، وزن۔ درویشوں کی نظروں کے لائق وہ آدمی ہے جس کا وزن ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، اس میں برداشت، اس میں قوت برداشت، حوصلہ، بردباری، اور صرف برداشت نہیں، نعمت ملے تو نعمت پر عیاش نہ بننا، یہ بھی ایک برداشت کی قسم ہے۔ یعنی بہت زیادہ مالدار ہو تو شیخیاں نہیں بگیرتا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتا، دوسروں کو ٹھڈے نہیں مارتا۔ یہ چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ اس کی نظر کے قابل ہوتا ہے، پھر اس پر تجلی کا وزن ڈالتے ہیں تو اٹھا لیتا ہے۔ ہلکے لوگ فیض کی تجلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے، انہیں وزنی کیا جاتا ہے، ان کا وزن بڑھایا جاتا ہے تاکہ جب ترازو میں تولیں تو پورے نکلیں۔ قیامت کے دن ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے، اور پھر اعمال بھی زیادہ نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ دنیا میں ان پر مشقت، مصیبت، بیماریاں، درد، رنج بہت کچھ ہوگا، تو بہت زیادہ نوافل بھی نہیں ہوں گے ان کے پاس، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھے ہوں گے، لیکن وہ اپنی ذات میں وزنی ہوں گے، تو ان کے شعور کا وزن کیا جائے گا۔ دنائی کا وزن کیا جائے گا کہ یہ آدمی دانا تھا بے اعتبار شعور کے، اور جڑا ہوا تھا ہمارے ساتھ، وابستہ تھا اور پختہ تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، لڑ پڑتا تھا، اور جب ہم اسے مشقت میں ڈالتے تھے شور نہیں ڈالتا تھا۔ اس کی ان صفات کا وزن کرو تو وہ صفات وزنی ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے راتوں کو جاگنے والے وہ حسرت کریں گے کہ یہ تو اپنی صفت کی وجہ سے وزنی ہو گیا، یہ چیز ضائع ہو گئی ہے، اور جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی دن بدن ضائع ہو رہی ہے۔ اور مدرسہ و خانقاہ کے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ہونا نہیں چاہتے، یا بعض وجوہ، اسباب اور مفادات کی وجہ سے ان سے یہ شعور لے لیا گیا ہے کہ تم سب بحیثیت مجموعی ہلکے ہو، اس لیے انہیں وزن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو وزن بڑھائیے، وزن، پھر ترازو میں تولے جائیں گے تو پورے نکلیں گے۔ اور جس کو بھی کہیں کھڑا کرنا ہو پہلے اس کا وزن کرتے ہیں کہ جب ہوا چلے گی تو اس کے ساتھ اڑ تو نہیں جائے گا، اگر ہلکا ہوگا تو اڑے گا، اگر اڑنے والا ہوگا تو کھڑا ہی نہیں کریں گے، تو کھڑا ہی اسے کریں گے کہ جو ٹک جاتا ہو، ٹھہر جاتا ہو، کھڑا رہتا ہو۔ یہی بات حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی سرخیال سلسلہ مبارکہ عالیہ نقشبندیہ نے فرمائی ہے
کہ درویش وہ ہے کہ جسے ریشم کی تار سے آسمان کے ساتھ لٹکائیں، پھر سخت آندھی چلائیں، اتنی تیز آندھی چلے کہ ہر چیز کو اکھیڑ کے لے جائے، اور اتنا تیز پانی بہائیں جو ہر چیز کو بہا کے لے جائے، لیکن وہ پھر بھی کھڑا رہے، حالانکہ وہ لٹکا ہوا ریشم کی تار سے ہے جو نہایت ہلکی اور باریک ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہے۔ تو وزنی چیز کھڑی رہتی ہے، ہلکی اڑ جاتی ہے، اس خس و خاشاک کی طرح کہ جس کو سخت دھوپ میں سکھا دیا جاتا ہے، پھر جب ہوائیں چلتی ہیں تو تزرو حریہ، ہوائیں اسے کبھی ادھر اڑاتی ہیں کبھی ادھر اڑاتی ہیں۔ وزنی ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہلکے وجود میں خیالات بھی نہیں ٹھہرتے، ایک ایک منٹ میں خیالات بدلتے رہتے، ایک ایک لہجے میں اس کی دنیا تبدیل ہوتی رہتی۔ ہلکا وہ کسی کی صحبت میں بیٹھے تو اسی کا ہو جائے گا، کسی کے بھی بیٹھے، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ والا ہو جائے گا۔ ہاں، ایسا لگے گا جیسے یہ تو بڑا درویش صوفی ہے، یہ تو شاید تھوڑی دیر میں یہ ولی اللہ ہو جائے گا، لیکن جب وہ واپس وہاں سے اٹھ کے جائے گا تو پھر وہی آب و گل کے اندر دھنسا اور پھنسا ہوا بیکار بے وقوف۔ وہاں جا کر اسے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اس جیسا تو بے وقوف شخص ہی کوئی۔ ٹھیک مغرب کے بعد جب شیخ کی مجلس میں آئے گا تو وہاں اگر اتنے زور زور سے ذکر کرے گا، آپ سمجھیں گے یہ تو ذکر میں پاگل ہو جائے گا، یہ تو گیا اس جہان سے۔ لیکن ٹھیک عشاء کے بعد جب وہ کسی اپنے دوست کی مجلس میں جائے گا یا ہم جنس کی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر وہاں بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ رات بھر پی ہم نے صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ میں جنت بھی رہی۔ یہ ہلکے آدمی کا حساب کتاب۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مرشد تو باپ ہوتا ہے، اور باپ اگر خود ہلکا ہو تو پھر بیٹے کو کیا وزنی بنائے گا؟ اچھا جی، وہ جی فلاں قوم میں سے ہو، وہ شاہ صاحب ہوں تو وہ ہوتے ہیں، شاہ صاحب خود ہلکے ہوں تو پھر تو ان سے کوئی ہمیں دوسرا ٹھیک ہے، جسے آپ چوڑا کہیں وہ بہتر ہے، وزنی ہو تو بہتر ہے۔ یعنی ہلکے شاہ صاحب سے، جسے آپ نہایت اعلیٰ درجے کا کمی کہتے ہیں، وہ اگر وزنی ہے تو بہتر ہے، وزنی ہے تو بہتر ہے کہ نسب تو اس شاہ صاحب کا بھی جناب آدم سے جا ملے گا، اور اس کمی کا بھی ملے گا تو جناب آدم سے ہی جا کے۔ بیٹا تو آدم کا ہے نا، بیٹا تو آدم کا ہے، آدم کا، وہ صحیح آدمی ہے جو وزنی ہے، چاہے چوڑا ہے۔ نہ مانے لوگ، اور مانیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہلکوں نے بھی کبھی مانا کہ ہم سے کمزور وزنی ہوتا ہے۔ ہلکے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم وزنی ہیں، کیونکہ سوشل سٹیٹس ہمارا زیادہ اچھا ہے، تو وہ دوسرا ہلکا ہے کیونکہ بیچارہ کمزور آدمی ہے۔ وہاں وزنی اور ہلکے کا پیمانہ ہی الگ ہے، وہاں ترازو ہی الگ ہے۔ وہ جو میزان ہے وہ سٹیٹس کے اعتبار سے نہیں دیکھتا، وہ کسی اور چیز کے اعتبار سے وزن کرتا ہے۔ لہذا آج سے لوگوں کے وزن کریں اور اپنے بھی، آپ کتنے ہلکے ہیں اور کتنے وزنی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مرشد تو باپ ہوتا ہے، ہوتا ہے، اگر ارشاد کرے تو باپ ہوتا ہے، نہ کرے تو باپ ہوتا ہے، ہمسایہ بھی ہوتا ہے، کرے تو ہوتا ہے، نہ کرے تو نہیں ہوتا، رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ہاں کرے تو ہوتا ہے، نہ کرے تو نہیں ہوتا۔ کوئی کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، کرے تو ہوتا ہے، نہیں کرے تو نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں عقیدہ درست ہو تو پیر ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ پیر کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اس طرح سے تو جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ پیر بن بیٹھے گا، حالانکہ وہ تو کام ہی الگ ہے، کرے تو ہوتا ہے، نہیں کرے تو نہیں ہوتا۔